اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ برادران اسلام، قیامت کے دن انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث موجود ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے، اور اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح سے ہی انسان کی قیامت والے دن نجات ممکن ہوگی، مگر ان دونوں میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی عقیدہ توحید ہے۔ اگر انسان کے پاس اعمال صالحہ کے ڈھیر ہوں اور اس کے اعمال زمین سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہوں، اتنے اعمال صالحہ، اگر ان اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہے، اس کا عقیدہ کافرانہ اور مشرکانہ ہے، تو اعمال صالحہ کے ڈھیر بیکار اور عبث ثابت ہوں گے۔ اور اگر پوری زندگی میں اس نے کوئی بھی ایک اچھا عمل نہیں کیا مگر اس کے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہوئی، پوری زندگی میں ایک بھی نیکی نہ کرنے والا شخص، اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 51 میں فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، کافر ہی اس دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ان کے پاس، ان میں سے کسی ایک کے پاس زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے۔ پوری زمین سونے کی بھر کر اللہ کے پاس لے آئے
اور کہے یا اللہ یہ قبول کر لیجئے اور مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجئے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ برادران اسلام، انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے توحید سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ اور ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو عقیدہ توحید سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے انہی باتوں کو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے توحید کو سمجھیں۔ علامہ الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بارے میں کہتے ہیں، توحید 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث سے توحید کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اور صرف اللہ ہے۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ اور یہ جو توحید ربوبیت ہے اس کو سب مانتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یونس میں فرما رہے ہیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ مشرک کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، کون تدبیریں کرتا ہے، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو مکہ کے مشرک بھی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح
سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کا ہے، قل افلا تذکرون، آپ کہہ دیں پھر کیا تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہیں، قل افلا تتقون، پھر کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، ساتوں آسمانوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کون ہے کہ وہ صرف جس کے ہاتھ میں مکمل بادشاہی ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ان کنتم تعلمون، وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، کہہ دے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ اس کائنات کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور یہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، منتظم بھی وہی ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، اور عبادت، ہر وہ کام عبادت ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے، کسی کو راضی کرنے کے لیے یا اس ڈر سے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ عبادت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہ عبادت نہیں ہے، کسی سے دعا اور التجا کرنا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے، کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، کسی سے خوف رکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اور یہ جو ہے اس کو مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے اور آج کا مسلمان بھی نہیں مانتا، توحید ربوبیت کو مانتا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی بھی دیتا ہے، غیر اللہ کے آگے بھی التجا کرتا ہے، غیر اللہ سے بھی دعائیں کرتا ہے، بلکہ یہاں حالات کچھ اس قسم کے بن چکے ہیں کہ مشکلات میں بھی اللہ کو پکارنے کی بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور مکہ کے جو مشرک تھے ان کا عقیدہ آج کے مسلمان کہلانے والوں سے بہرحال بہتر تھا۔ وہ جب کسی مشکل میں پھنستے، جب کسی مصیبت پر پھنستے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس مصیبت اور پریشانی سے اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے، یہ لات، منات اور عزیٰ ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اکرمہ بن ابی جہل، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، چند لوگوں میں اس کا نام بھی شامل تھا
کہ یہ اگر بیت اللہ کی دیوار سے بھی چمٹ جائیں گے تو ان کو نہیں چھوڑنا، قتل کرنا ہے۔ یہ وہاں سے بھاگ گیا، آگے سمندری سفر تھا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے اور اس نے لات منات اور عزا کو پکارنا چاہا۔ ملا نے کہا یہاں لات اور منات اور عزا کام نہیں آئیں گے، یہاں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، آسمان والا ہے، اس کو پکارو۔ اکرمہ کہتا ہے یہی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، وہ بھی تو یہ کہتے ہیں یہ لات منات یہ عزا یہ کام نہیں آئیں گے، وہ رب آسمان والا کام آئے گا، اس کو پکارو۔ اکرمہ دل میں سوچتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے یہاں سے نجات دے دی تو میں رسول اللہ کے قدموں میں جا کر اسلام قبول کر لوں۔ اللہ کو پکارا، خالص اللہ کو پکارا، اللہ رب العزت نے اس کو نجات دے دی، بچا لیا، اور پھر لمبا واقعہ ہے، اس نے اسلام قبول کر لی۔ اس سے پتہ چلا کہ مکہ کے جو مشرک تھے جب مشکل میں آتے، مصیبت میں آتے، پریشان ہوتے، وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ ایک مکہ کے اندر ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا حسین، ہا صاد یا نون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بزرگوں کتنے جو ہے نا وہ معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 7 زمین پر ہیں، 1 آسمان پر، 8 کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جب تم مشکل میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، تو تمہیں مشکل اور پریشانی سے کون نکالتا ہے؟ وہ مکے کا مشرک کہنے لگا آسمان والا نکالتا ہے۔ پھر آپ نے کہا جب تمہیں رزق کی تنگی آتی ہے، تم تنگ دست ہوتے ہو، اس وقت کس سے رزق مانگتے ہو؟ کہنے لگا آسمان والے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور وہ اکیلا تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ اکیلا تمہیں مشکلات اور پریشانیوں سے بچا رہا ہے، وہ اکیلا تمہیں رزق دے رہا ہے، اور جب تمہاری باری آئی اور تم نے اس کی عبادت میں 7 اور شریک بنا رکھے ہیں۔ آج کا مسلمان کہلانے والا غیر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں میں یہ آپ نے سنا ہوگا نا، پیر یہ یا معین الدین چشتی پار لنگا دے کشتی، ایسی ایسی عجیب و غریب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید صفات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا ہے، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہیں ماننی۔ مثلا اس کی صفت ہے علم غیب، اللہ غیب کا علم جانتا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں بھی غیب کا علم جانتا ہے، یہ اللہ کی صفت کے اندر شریک بنایا جا رہا ہے، یہ شرک ہوگا۔ اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جو دور سے بھی سنتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے۔ اسے اونچی آواز میں پکاریں یا دل میں پکاریں، دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ انسان کیا ہر مخلوق جب جس وقت جس انداز میں اس کو پکارتی ہے، وہ نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی ہماری پکار سنتا ہے، فلاں بھی ہر کسی کی آواز سنتا ہے، ہر کسی کی زبان سے واقف ہے،
یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوگا۔ سب سے اہم مسئلہ یہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد نہیں کرتا اس کی نجات ہو سکتی ہے، اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کو سزا مل جائے گی، بالآخر اس کی نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کو ظلم و زیادتی کی سزا ملے گی، بالآخر اگر وہ مشرک نہیں ہے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مگر جو مشرک ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اسے ہرگز معاف نہیں کرنا۔ اس سے آپ توحید کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے حق میں اللہ نے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرنی۔ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ اور ابراہیم کون ہیں؟ جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کے دوست۔ آج دنیا میں میرا دوست میرے پاس آ جائے، آپ کا دوست آپ کے پاس آ جائے اور اس کا جائز کام نہ بھی ہو، ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کا کام کروانا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور ابراہیم وہ نبی ہیں، اللہ نے جتنے بھی ان کے بعد نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کا باپ آزر زنجیروں میں جکڑا ہوا اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر کہیں گے، ابا جی میں نے کہا تھا نا میری بات مان لیں۔ آج دیکھیں کس حالت کے اندر ہیں۔ وہ کہے گا ابراہیم آج میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، جو تو کہے گا میں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے سفارش کر دیں گے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم ہم تجھے رسوا نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی کہ آج ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم ہم نے جنت مشرکوں پر حرام کر دی ہے، مشرک کے حق میں ہم کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے۔ ہاں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس وعدے پر قائم ہیں، آپ کو رسوا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، ان کے باپ آزر کو بجو بنا دیا جائے گا اور غلاظت میں لت پت کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سفارش ان کے باپ کے حق میں جو مشرک مرا تھا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کس کی سفارش قبول کی جائے گی؟ اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیے، عقیدہ توحید کو سمجھیے۔ اگر عقیدہ توحید کے بغیر اس دنیا سے انسان چلا گیا تو اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات ناممکن ہے۔ آخری بات، لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ بالآخر اسے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا یہ حق ادا نہیں کر سکا، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا اور اسی کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی نجات ناممکن ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ جہنم۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ حضرات آئندہ خطبات کے اندر بھی یہ توحید کو مزید جو ہے نا وہ
کلیئر کیا جائے گا، واضح کیا جائے گا، آپ کے سامنے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت رکھی جائے گی، اور شرک کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی اور شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔